الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے. گزشتہ حضرت علامہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے حوالے سے مختصر سا ایک ٹاپک تھا، اور آج علامہ نور الدین محمد عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان لوگوں کی محبتوں کے ذریعہ سے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قرب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو شخص ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یعنی جہاد، جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر ہم اس کو ضرور اپنا راستہ دکھا دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ طریقت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا نام بھی طریقت اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ راستے کے اندر رہنمائی دکھاتی ہے. سبحان اللہ. شریعت راستہ ہے، طریقت اس پہ چلنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اکیلا سفر کرتا ہے اور اس کے اکیلا سفر کرنے میں کوئی شخص جو ہے اس کا رہنما نہیں ہے، تو سفر کرتے کرتے وہ آدمی کبھی ایک سے راستہ پوچھے گا، کبھی دوسرے سے راستہ پوچھے گا، کبھی تیسرے سے راستہ پوچھے گا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بھول جائے گا. طریقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر رہنما کے، بغیر گائیڈر کے بندہ راستہ بھول جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس آج کل جو نیویگیٹرز ہیں، نیویگیشنز ہیں، اگر لگا ہوا ہو تو اس کو بار بار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ نقشہ وہ دکھا دیتا ہے اور اس نقشے کے مطابق بندہ فالو کرتا چلا جائے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو فالو کر رہا ہے، مثلا آگے ایک اور گاڑی موجود ہے اور یہ پچھلا انجان ہے، اس کو پتہ نہیں، اسٹرینجر ہے، اس کو ایڈریس کا پتہ نہیں، اور دوسرا بندہ کہتا ہے جہاں سے میں مڑتا جاؤں تو بھی مڑتا جا، مجھے فالو کر بس. بندہ جب اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی راستہ آسان ہو جاتا ہے، بھولنا نہیں ہوتا. یہ طریقت کے اندر جتنے شیوخ ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے راستے کو مہیا کرنے کے لیے، ان کی مثال ایک نیویگیشن کی ہے. ایسے یعنی نیویگیٹ کرتے ہیں کہ ان کا محمدی سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہے، اور یہ راستے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ایسے ہے، یہ راستہ ایسے ہے. انہی سیٹلائٹس کے کنیکشن رکھنے والوں میں سے ایک ولایت کے عدم درجے پر پہنچے ہوئے شخصیت حضرت مولانا نور الدین
عبدالرحمن جامی ہیں۔ مولانا عبدالرحمن جامی جو ہیں یہ علمی گیرانے میں پیدا ہوئے، اور جامی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ خراسان ایران کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے، یہ خراسان وہ علاقہ ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے جنگلوں میں یعنی ریاضت میں موجود تھے، مجاہدات میں موجود تھے، چلہ کشی کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں ان جنگلوں میں سنا اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ تو خراسان کے علاقے کے اندر ایک ضلع ہے، ایک پلیس ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کو جام کہتے ہیں۔ آپ جام میں پیدا ہوئے، علاقہ جام میں پیدا ہوئے، اس جام کے اندر پیدا ہونے سے آپ کا لقب جو ہے وہ جامی کے نام سے آپ کو پکارا جانے لگا۔ اور آپ کے والد گرامی دشت کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ دشت پھر آپ نے چھوڑ دیا اور پھر آپ واپس اس طرح گھومنا پھرنا تو ایک معاملہ تھا، ایک رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں، اور پھر عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ یہ 1414 میں 1414 کی نومبر کی 7 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 7 نومبر 1414 میں آپ پیدا ہوئے، اور ہجری طور پر 23 شعبان تھا۔ شعبان رمضان سے جو پہلا مہینہ ہے اس کی 23 تھی، اور ہجری کے حوالے سے 817 ہجری میں، آج 1432 ہے، تو آپ 817 میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ ہرات میں ہوا۔ یہ انہی علاقوں میں ایک علاقہ ہے، ہرات میں آپ کا مزار موجود ہے، اور 9 نومبر کو 1492 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی محرم الحرام کی 18 تاریخ کو 998 میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ ٹوٹل آپ کی زندگی جو ہے وہ تقریباً کوئی 79 یا 78 ایئرز آپ کی زندگی بنتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا نام جو ہے وہ ہے نور الدین۔ کیا نام ہے؟ نور الدین۔ اس کے بعد آپ کو عبدالرحمن اس نام سے بھی پکارا جانے لگا، جبکہ نور الدین نام تھوڑا سا کم ہو گیا، اور عبدالرحمن نام زیادہ فیمس ہو گیا، اور عبدالرحمن سے بھی آگے آپ کا لقب جامی جو تھا وہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ عبدالرحمن جامی کے نام سے آپ کو پکارا جانے لگا۔ اب اس کے بعد آپ نے پہلے تو کیونکہ والد گرامی عالم تھے، زبان فارسی تھی، اور والد گرامی عالم ہونے کے ناطے سے آپ کا ایک مقام اور کیفیت تھی، لہذا بنیادی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری آپ نے اپنے گھر میں حاصل فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے بنیادی بیسک تعلیم کے بعد آپ ہرات تشریف لے گئے، وہاں علماء سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے کئی سال لگانے کے بعد آپ نے اپنے سارے اس نظام کو، تعلیم کا جو ظاہری اس وقت کا ایک نظام تھا، اس تعلیمی نظام کو آپ نے پورا فرما دیا۔ اب جب پورا کرنے کے بعد پھر آپ کے دل میں اب خیال آیا کہ ظاہری علم کو تو میں مکمل کر چکا، اب اس علم کے باطن کو حاصل کیا جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا حروف، اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا ہے۔ حروف کا ظاہر اور باطن یہ ہوتا ہے کہ
حروف ظاہر ہوں تو اے بی سی ڈی یہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں حروف ظاہر 8 سے لے کر زیڈ تک. اور حروف باطن یعنی ان سائڈ یوں سمجھ لیں کہ لکھا جاتا ہے ایپل APPLE، تو آپ اس کو اے کر دیں، آگے تھوڑے سے نقطے ڈال دیں اور اس کے بعد ایک حرف اور لکھ دیں، لیٹر لکھ دیں اور آخر میں پھر نقطہ ڈال دیں. اب اس بچوں کو آگے رکھ دیا جاتا ہے جو آج کل کی کچھ گیمز آ گئی ہیں پزلز وغیرہ کی، تو بچوں کے آگے رکھ دیا جاتا ہے جس کو کمپلیٹ کریں. اب بچے تو بچے رہے، وہ میں نے بارہا مرتبہ ٹریول میں دیکھا بڑے بڑے لوگ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ سامنے لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، ان جو خانے اور جو مربع بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر اپنے دماغ کے اندر چھپی ہوئی کیفیت اور سوچ کو رکھنا ہے کہ یہاں ان سے مراد کیا ہے. یہ حروف کا ظاہر اور ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے سمجھنے کے حوالے سے، لہذا اس چھپی ہوئی چیز کو اب یہاں پہ لفظ اوپر موجود ہے اور اس لفظ کے اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے. اب اس باطن کو سیکھنے کے لیے آپ پہنچ گئے اپنے ایک شیخ کے پاس جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کہ جن سے لفظ نقش بند چلا ہے.